مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. तकरीब के बाद मैं आज के मेहमान मुकर्रर मेहमान खुसूसी हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हाफिज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरान महफूज रहमानी साहब मोहतमिम मदरसा महाद मिल्लत सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनको दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपने नुकात आखिरी खिताब से हमको महसूस करे अपने इस शेर के साथ के शहर की आन है ये खादिम मुस्लिम पर्सनल लॉ, वफा की शान है ये खादिम मुस्लिम पर्सनल लॉ। यहाँ हर शख्सियत का एक नया उन्वान है, लेकिन मेरा उन्वान है ये खादिम मुस्लिम पर्सनल लॉ। निगाहें झुक नहीं सकती है पेशे अहले शर इसकी, अलग एलान है ये खादिम मुस्लिम पर्सनल लॉ। सभी कुछ कह चुका हसन, अब इतना ही बाकी है, सभी की जान है ये खादिम मुस्लिम पर्सनल लॉ। हज़रत मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. رئيس الحفل الكريم والضيوف الكرام وإخوتي في الله والمستمعون الكرام، حينما جئت في هذا الحفل الكريم كان طالبا من طلاب العلم ومن طلاب هذه المدرسة كان يلقي كلمته باللغة العربية، فتذكرت زمن تلمذي وزمن طلبي للعلم. كان زمنا جميلا ووقتا مفرحا حينما كنت مشتغلا بالعلوم، وخاصة كنت مشتغلا في الحصول على العلوم العربية، وكنت تمرنت على التكلم باللغة العربية. أيها الطلاب، حينما تذكرت ذلك الزمن اشتقت أن ألقي كلمتي باللغة العربية. أيها الطلاب، اعلموا أن العلم الشرعي في حد ذاته شرف كبير ونعمة عظيمة ومنة كبيرة، وفيه بر العقل واللسان والقلب، فبالعلم يمكن تحديد صلاح القلب أو فساده، والعلم يولد خشية الله سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: العالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض. العلم هو ميراث الأنبياء كما ورد في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم،
فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في العلم سبب للفوز والفلاح، وسبب للنمو والزكاة، والجهل يسبب هلاك الأمة، كما جاء في الحديث الشريف أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلم يرفع الإنسان إلى مدارك الرقى والازدهار. بالعلم يدرك أقصى المجد، والعلم لا يدرك بالمنى والتمني، وإنما يدرك العلم بالكد والكسب والاجتهاد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، علو القدر بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي، تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن رام العلا من غير كد، أضاع العمر في طلب المحال، تركت النوم ربي في الليالي، بلغني إلى أقصى المعالي. بقدر الكد تكتسب المعالي. العلم يدرك بالجد والكد والاكتساب، لا بالمنى والتمني. قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس بأمانيكم، ليس بأماني الناس. لا تدرك العوالي بالتمني بالرجاء فقط، بل بالكسب والاكتساب. يقول الله عز وجل: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. طلبة العلم اجتهدوا في الحصول على العلوم وفي التمرن بالتكلم باللغة العربية. كرسوا أقصى مجهوداتكم في هذا السبيل، كرسوا أقصى مجهوداتكم في هذا السبيل، واستمروا في الاجتهاد والمحاولة. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من وفق للعلوم وفق للخير كله، من وفق للعلوم الشرعية وفق للخير كله. فتعلموا العلوم الشرعية والدينية، وكرسوا أقصى مجهوداتكم في هذا السبيل، واجتهدوا زمن التلمس كي ترفعوا إلى أقصى الدرجات. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. واعلموا أيها الطلبة أن من أهم أسباب العلم هو ترك الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله.
ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم الذي كان يعلمه بالخطيئة التي كان يعملها. ومن أسباب العلم الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل، فمن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. إني لأحب مدرستكم هذه لأنها مدرسة جميلة وفيها أساتذة بارعون يجتهدون في انتقال العلم. يقول مشايخنا: الطباع والعلوم تنتقل من المعلمين إلى المتعلمين. في هذا الحفل الكريم أكرمني أعضاء هذه المدرسة وأساتذتها، فأشكرهم على تقديم هذا الجميل إلي، وأشكر جميع القائمين بهذا الحفل الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للمزيد من الأعمال وللحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. آمین یا رب العالمین. یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی اپنے عزیز طلباء سے، اور اس لیے بھی کہ یہاں عربی زبان میں مختلف چیزیں پیش کی گئی اور مجھ کو بھی اپنا زمانۂ طالب علمی یاد آیا. ہمارے جو بھائی یہاں مدرسے کے جلسے میں شریک ہیں، بس دو باتیں ان سے عرض کروں گا، وقت بہت ہو گیا ہے. آپ کے مدرسے کا جب کبھی جلسہ ہوتا ہے آپ لوگ تاریخ بدل دیتے ہیں، یعنی 12 بجے کے بعد بھی جلسہ چلاتے ہیں. اور آپ لوگوں کے مدرسے کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ تاریخ بدلنے والے جلسے ہیں. اور یہاں ایک دفعہ ایک کتاب کا اجرا تھا، بہت پہلے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. اجالے جن سے پہلے ایک کتاب تھی بزرگوں اور مشائخ کے بارے میں لکھی گئی تھی، اس کا اجرا ہوا، اور اجرا کی تقریب بہت دیر تک چلی، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا. تو ایک صاحب جو آخر میں تأسد پیش کرنے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اجالے پہلے جن سے پہلے ہوں گے. آج تو اجالے ہم سے پھیل گئے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی اندھیروں میں سفر کرتے کرتے اجالے کی طرف بڑھ گئے. یہ مدرسہ ہو یا کوئی مدرسہ ہو، اس کی سب سے امتیازی شان یہ ہے کہ اس کو نہ تو مولانا قاسم نانوتوی نے قائم کیا ہے، نہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے، نہ مولانا محمد علی مونگیری نے. مدرسے کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس کو قائم کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا مدرسہ آپ نے قائم کیا اور مسجد نبوی میں قائم فرمایا. اور آج بھی جانے والے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جو مدرسہ قائم ہوا تھا اس کو اونچا رکھا گیا، صفہ پر مدرسہ قائم ہوا. مسجد نبوی کے فرش سے 1.5 فٹ تقریباً اونچا چل اترا ہے، اس پر مدرسہ قائم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پر مدرسہ قائم کر کے در حقیقت پوری امت کو، پوری انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ نماز کی اور عبادت کی اپنی عظمت ہے، مگر علم کی شان عبادت سے بھی اونچی ہے. علم عبادت سے بھی اونچی چیز ہے. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم رجلا. عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر. اللہ
اس لیے ہر مدرسے کی عظمت پہچانیں اور اس کی قدر کریں اور اس سے محبت رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ مدرسہ مدرسوں کی بھیڑ میں اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ یہاں زیادہ محنت کی جا رہی ہے اور اچھے اساتذہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے بچے یہاں تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام طلباء کو عافیت کے ساتھ علم اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آپ بچے جو اس مدرسے میں تعلیم پا رہے ہیں، یہ وقت آپ کی زندگی کی تعمیر کا وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت میں سے چند منٹ بھی ضائع کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا ایسا نقصان کر رہے ہیں جس کی تلافی ممکن نہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت کا مزاج بنائیں، وقت کو صحیح استعمال کریں۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ وقت کو صحیح استعمال کیجیے اور اپنی زندگی کو وقت کے اچھے استعمال سے روشن اور تابندہ بنائیے۔ آپ کا اچھا مستقبل آپ کی آج کی محنت سے جڑا ہوا ہے۔ مدرسہ دعوت الحق کے جو پرانے طلباء اپنائے قدیم یہاں آج آئے ہیں، ان سب کے لیے نیک تمنائیں، نیک خواہشات ہیں، اور ان سے یہ عرض ہے کہ آپ اس مدرسے کے فیض کو دور دور تک اسی وقت پہنچا سکتے ہیں جب آپ اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں شام کے، ڈاکٹر راتب نابلسی، انہوں نے ایک بہت بڑے عالم اور مفسر شیخ محمد متولی شعراوی جو مصر کے تھے، ان سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، بہت بڑے مفسر قرآن تھے، اللہ نے علوم قرآنی سے ان کے سینے کو بھر دیا تھا۔ تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت عالم ہو گیا ہوں، ایک بڑی مسجد میں خطیب ہوں، کچھ دین کی خدمت کر رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ کہتے ہیں مجھ کو یہ خیال تھا کہ حضرت بہت لمبی نصیحت فرمائیں گے، لیکن حضرت نے ایک جملے میں نصیحت کی، فرمایا لِيَحْذَرِ الدَّاعِيَةُ مِنْ أَنْ يَرَاهُ الْمَدْعُو عَلَى خِلَافِ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ۔ دیکھو، دین کی دعوت اور خدمت کرنے والے ہر شخص کو اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جس چیز کی وہ دعوت پیش کر رہا ہے، جن کو دعوت پیش کی جا رہی ہے، وہ یہ دیکھیں کہ داعی خود اپنی دعوت کے خلاف کر رہا ہے۔ یعنی ہم جس اخلاق کی، جس اچھے عمل کی، جس اچھے کردار کی دعوت دے رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس کا نمونہ بننا چاہیے۔ اگر ہم میں خشیت نہیں، اگر ہم میں ادب نہیں، اگر ہم میں مال اور چاہے دنیا سے بے رغبتی نہیں، تو پھر ہم اچھے عالم نہیں، اچھے داعی نہیں، اچھے انسان نہیں۔ ہمیں اپنے علم کا خود نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ اور جو یہاں سے فارغ ہو گئے اور جو پڑھ رہے ہیں، ان سب کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے علم میں ہمیشہ گہرائی پیدا کرنے کی محنت کریں۔ مجلس میں وقت ضائع کرنا، یہاں وہاں بیٹھنا، موبائل میں وقت صرف کرنا، یہ آپ کی زندگی کو بربادی کی طرف لے جائے گا۔ آپ اپنے علم میں گہرائی پیدا کریں۔ جب آپ کا علم گہرا ہوگا تو آپ کا ایک ایک جملہ لوگوں کے لیے نصیحت، موعظت اور ہدایت بنے گا۔ بہت سارے فتنے آپ کے ایک جملے سے رفع ہو جائیں۔ ابھی یہاں بچوں نے سورہ یوسف کی آیتوں کی تشریح بیان کی تھی اور نحوی سر کی ترکیب بیان کی تھی۔ ذکر تھا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر خون لگا کر لے کر آئے۔ جاءوا على قميصه بدم كذب، جھوٹا خون لے کر آئے اور آ کر یہ کہا، بکری ذبح کی تھی، اس کا خون لگا دیا تھا، اور آ کر کہا کہ بیڑیا یوسف کو اٹھا لے گیا ہے۔
اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب خون آلود کرتا پیش کیا وہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا، بالکل صحیح سالم کرتا لے کر آئے. جب یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا کہ یوسف کو بیڑیا اٹھا لے گیا اور دلیل کے طور پہ خون آلود قمیص اور کرتا پیش کیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کتنا عقل مند بیڑیا تھا جس نے کرتا اتار کر یوسف کو کھایا ہے. اتنا عقل مند بیڑیا تھا. جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ایک ایسا شخص تھا پرانے دور میں جو فتنوں میں مبتلا تھا اور لوگوں کو بھی فتنوں میں مبتلا کرتا تھا. ایک صاحب تھے جو ایک بزرگ کی مجلس میں آیا کرتے تھے. ایک دن وہ اس کی مجلس میں چلے گئے اور وہ بھی قرآن پڑھ کر باتیں کرتا تھا اور بیان کرتے ہوئے بہت روتا تھا. حالانکہ تھا فتنہ پرور انسان، لوگوں کو بہکانے کے لیے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور بیان کرتے ہوئے تصنع اور تکلف سے بناوٹ سے رویا بھی کرتا تھا. یہ بیچارہ بزرگ کی مجلس میں بیٹھنے والا ادھر چلا گیا. وہاں گیا تو بہت متاثر ہو گیا. وہ رو رو کر بیان کر رہا تھا اور آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا تھا. متاثر ہو گیا. وہاں سے آیا تو ان بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت لوگ اس کو برا کہتے ہیں لیکن آج میں اس کی مجلس میں گیا، وہ تو بہت رو رو کر بیان کر رہا تھا، بہت خشیت معلوم ہوتی ہے. اب دیکھیے چونکہ وہ بزرگ صاحب علم تھے تو کس طرح ایک جملے میں انہوں نے توڑ کیا. جیسے ہی اس نے کہا کہ وہ رو رو کر بیان کر رہا تھا اور میرے دل پہ بڑا اثر ہوا، حضرت نے فرمایا رونے سے دھوکہ نہ کھا جانا، اس لیے کہ برادران یوسف بھی روتے ہوئے آئے تھے. جاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے تو آئے تھے. کہا رونے سے دھوکہ نہ کھا جانا، لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی رویا کرتے ہیں. بس ایک جملہ کہا، وہ شخص کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غفلت کا غلاف دل پہ پڑ گیا تھا، وہ ہٹ گیا. یہ چیز ہے کہ اگر آپ علم رسوخ پیدا کریں گے اور دل میں خشیت ہوگی تو اللہ آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کرے گا اور فتنوں کے خلاف آپ سب کے سکندری بنیں گے. آخری بات درس کرتا ہوں. ابھی یہاں اعجاز صاحب نے دعوت دین کے سلسلے میں بات پیش کی. یہاں مکاتب کے جو حضرات ہیں ان کی تجویز پر غور کریں اور ضرورت پڑے تو ہم لوگ اسی وقت بیٹھ جائیں. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے علاقوں کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی کوشاں رہیں. یہ وقت بہت ہی نازک دور ہے، بہت نازک وقت ہے. ایسے وقت میں ہمیں اپنے بھائیوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہر دن کی سطح پر محنت کرنی چاہیے. اگر ہم یہ محنت کریں گے کامیاب ہوں گے، اور اگر اپنے محدود مشاغل میں لگے رہیں گے تو شاید اللہ کے ہاں ہماری پاس فرصت ہو. وقت بہت ہو گیا، اس لیے زیادہ کچھ عرض کرنا مناسب نہیں ہے. زیادہ دیر تقریر کروں گا تو ہمارے طلباء کی اجتماعی بد دعا کا حقدار بننے والا، اس لیے کہ آپ لوگ دن میں پڑھ کر آئے ہوں گے اور اب بہت دیر ہو گئی. بہرحال میں حافظ ساجد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا مدرسہ ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے اور یہاں اچھے اساتذہ محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. تیرے قبض قدرت میں ہماری جانیں ہیں. اللہ تو جب جو چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اے اللہ تو ہم سب گنہگار، خطا کار، نافرمان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تو نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. تو نے ایمان دیا، قرآن دیا. اللہ تو نے اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تو نے صحت سلامتی کی دولت دی. اللہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہاتھ سے محروم، پیر سے معذور. اللہ ایسے بھی ہیں کہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں
جب لوگ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ نابینا فقیر آواز لگاتے ہیں، اندھے نابینا فقیر کو کچھ دے کر جاؤ۔ اللہ کریم، اللہ اگر تو نے ہمیں گناہوں پر پکڑا ہوتا، ہمیں بھی اندھا فقیر بنا دیا ہوتا، ہمارے ہاتھ میں بھی بھیک کا کٹورا ہوتا، ہم بھی کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، مگر اللہ تو نے لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر حال میں ہمیں رکھا ہے۔ اللہ تو نے اپنے دین کے علم سے نسبت عطا کی ہے۔ اللہ تو نے کتنی عزت دی ہے، کیسی عافیت دی ہے، قیامت تک اگر سجدہ شکر بجا لاتے رہیں تب بھی تیری نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ جب تو نے اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور کر دے کہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے۔ نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیجا، اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر بھیجا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گوندتے گوندتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، یہ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ اللہ اگر زندہ ہوں صحت عافیت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر رخصت ہو چکے ہوں تو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے لیے عزت کا سبب بنا۔ اللہ عزت کا سبب بنا، قیامت کے دن ہمیں ان کے لیے عزت کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ مشکل وقت ہے، حالات ناسازگار ہیں، اللہ اس ملک میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اہل ایمان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اللہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اے کریم، حد ہو گئی کہ تیرے پاک رسول کی عزت پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ اللہ اس مشکل وقت میں تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ اس ملک کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ تو اہل ایمان کی مدد فرما، اہل ایمان کو قوت عطا فرما، اللہ اہل ایمان کو مضبوطی عطا فرما، اللہ اہل ایمان کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اللہ اس مشکل وقت میں تو ہماری امداد فرما۔ اللہ ظالموں کو یہ موقع نہ دے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کریں اور ان سے یہ کہیں کہ کہاں ہے تمہارا اللہ جو تم کو ظلم سے بچائے، کہاں ہے تمہارا پروردگار جو تم کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے برے اعمال کا سپرد نہ فرما، اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے، آدھی رات کا وقت ہے تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ علماء حفاظ جمع ہیں، طلبہ جمع ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں، پیشانیاں جھکا کر آئے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، مگر اللہ جیسے بھی ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اپنے کرم سے تو اسی وقت ہمیں معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے،
اللہ ہمیں بہترین علم عطا فرما، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، کامل درجے کی خشیت عطا فرما، ہمارے دل کو روشن منور فرما، دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين